بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 59 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اس بحث کا ترجمہ پڑھیں گے جو بحث ہم نے اس سے پہلے نشست میں پڑھی تھی، اور وہ بحث ہے تلفیق۔ تلفیق کے تفصیلات کو ہم نے 5-6 نکات میں تقسیم کر کے گزشتہ نشست میں اس کی تلخیص اور جو بھی اس کے مباحث ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ آج کی نشست میں اور اس سے اگلی نشست میں چونکہ تقریباً یہ 8-9 صفحات کا ترجمہ ہے اور اس میں کئی اہم عبارات بھی ہے، تو 2 نشستوں میں انشاءاللہ اس بحث کی تلفیق کی بحث کا ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں حضرت جو ہے تلفیق کا مفہوم بیان کریں گے، پھر تلفیق کی مثالیں، پھر علامہ قرافی رحمہ اللہ کی رائے، اس کے بعد پھر علامہ شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ کی رائے، اور انہوں نے جو علامہ ابن حمام، علامہ ابن امیر حاج، علامہ ابن نجیم وغیرہ کی طرف جو تلفیق کی جواز کی نسبت کی ہے اس پر حضرت تبصرہ کریں گے۔ آخر میں حضرت پھر خلاصہ بیان کریں گے، اور خلاصے کے بعد پھر آخر میں ایک قرارداد حضرت بیان کرے، یعنی مجمع الفقہ الاسلامی نے جو قرارداد منظور کی ہے وہ انشاءاللہ آخر میں حضرت پیش کریں گے۔ حکم التلفیق، تلفیق کا حکم۔ فرماتے ہیں الذی تلخص لی فی ھذا الموضوع تلفیق، تلفیق کے موضوع پر میرے سامنے پوری بحث کا جو خلاصہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس اصطلاح سے عام طور پر فقہاء کے کلام میں یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ کسی ایک مسئلے میں 2 مذہب اس طرح اختیار کر لیے جائے کہ ان میں سے ایک ایسی مرکب حالت وجود میں آ جائے کہ ان دونوں مذاہب میں سے کسی میں بھی وہ مرکب حالت جائز نہ ہو۔ یہ ہے تلفیق کی تعریف۔ مثال فرماتے ہیں مثلا کوئی شخص اس بات میں کہ بھئی عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، حنفیہ کے قول کو اختیار کرتا ہے، اور شافعیہ کے مذہب کے مطابق وہ یہ اختیار کر لیتا ہے کہ بھئی بہتے ہوئے خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور پھر وہ وضو کر کے اس کے بعد نماز پڑھے اس طرح کہ وہ عورت کو بھی چھو چکا ہے اور اس کے بدن سے خون بھی بہہ چکا ہے، تو اب اس کی یہ نماز دونوں مذہبوں میں سے کسی بھی مذہب کے مطابق درست نہیں ہوگی۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس نے ایک ہی مسئلے میں دونوں ائمہ کی آراء کو جمع کیا ہے۔ اب یہاں سے علامہ قرافی رحمہ اللہ کی رائے، حضرت فرماتے ہیں، علامہ قرافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفتی جب ایک مسئلے میں دوسرے مذاہب کی طرف منتقل ہونے کو جائز سمجھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ جس حکم پر وہ فتویٰ دے رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس مذہب سے وہ منتقل ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسا حکم ہو جو اس کے خلاف جاتا ہو۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ شافعی مفتی جب مثلا مالکی مذہب سے شافعی مذہب میں منتقل ہونے کو جائز قرار دیتا ہو اور اس سے کسی مالکی شخص کے غسل کے بارے میں یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ بھئی اگر اس نے تدلیق نہیں کی تو کیا حکم ہے، تو مفتی پر لازم ہے کہ اس کو جائز نہ قرار دے، کیونکہ مالکی جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، اور یعنی اس پر لازم ہے کہ لأن الصلاة تسیر عند المالکی باطلۃ باجماع الامامین، کیونکہ ایسی نماز جو دونوں ائمہ کے نزدیک باطل ہو جائے گی۔ اور وجہ کیا ہے اس کی وجہ اب اگلے صفحے پہ دیکھیے گا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ مالکی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو جو ہے اس کی یعنی مالکی شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز امام مالک کے ہاں باطل ہوگی، اس لیے کہ اس نے غسل میں تدلیق نہیں کی، اور امام شافعی کے نزدیک اس لیے باطل ہوگی کیونکہ اس نے غسل کے اندر یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی، تو عدم بسم اللہ کی وجہ سے۔ اور پھر آخر میں اس کے بعد امام علامہ قرافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی مجھ سے خود ایک مرتبہ ان موضوع کے بارے میں جو خنزیر کے بالوں سے سیے گئے ہوں یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ وہ پانی جو سلائی کی جگہ سے لگ کر آئے گا تو کیا اس کے اثر سے نماز جائز ہو جائے گی، تو یہ مسئلہ پوچھنے والے صاحب شافعی تھے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ امام مالک کا مذہب تو یہ ہے کہ خنزیر کا بال پاک ہے، لیکن آپ شافعی ہے اور اسی بنیاد پر وضو میں سر کے صرف کچھ حصے کا مسح کرتے ہیں، تو آپ کی نماز باطل ہونے پر دونوں امام متفق ہو جائیں گے۔ امام مالک اس لیے کہ آپ نے پورے سر کا مسح نہیں کیا، اور امام شافعی اس لیے کہ ان کے نزدیک خنزیر کا بال نجس ہے۔ تو اس جیسے مسائل کو خوب سمجھ لینا چاہیے کیونکہ یہ بکثرت پیش آتے ہیں، فإنها كثيرة الوقوع۔ اب یہ تو علامہ قرافی رحمہ اللہ نے جو تلفیق کو ممنوع قرار دیا وہ ذکر کیا، اب اس کے بعد شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کی بات ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علامہ قرافی کی اس بات پر ہمارے شیخ محدث علامہ عبدالفتاح ابو غدہ نے یہ حاشیہ تحریر فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ هذا من المؤلف جری علی الشائع، کہ مؤلف نے بھی اس بات میں اسی مشہور و معروف موقف کو اختیار کیا ہے کہ تلفیق باطل ہے،
کہ ان تلفیق باطل، کہ تلفیق جو ہے وہ باطل ہے. حالانکہ تلفیق جو ہے اب جو ہے علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جو ہے وہ تلفیق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وقد حقق الامام ابن الحمام، فرماتے ہیں کہ حالانکہ علامہ ابن حمام نے تحریر میں اور ان کے شاگرد ابن امیر حاج نے اس کی شرح تحریر میں تلفیق کے جائز ہونے کو تحقیق سے ثابت کیا ہے اور اس پر واضح دلائل دیا ہے. اب انہوں نے علامہ قرافی کی بات مذکورہ بات نقل کی اور اس کی تشریح اپنے اس قول سے کی کہ وقیدہ متاخر بان لا يترتب علیہ ما یمنعانہ کلاہما، کہ بعد میں آنے والے، یعنی وہ علامہ قرافی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نے اس میں یہ قید لگا دی ہے کہ تلفیق پر کوئی ایسی صورت مرتب نہیں ہونی چاہیے جس کو دونوں ائمہ روکتے ہوں. اور انہوں نے متاخرن کہہ کر، یعنی علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے متاخرن کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ متقدمین میں علماء میں سے کسی نے اس کے بارے میں ممانعات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اب یہاں سے حضرت نے جو تبصرہ کیا ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی عبارت پر حضرت نے جو تبصرہ کیا. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي كِتَابَاتٍ عِدَّةٍ، فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی طرح دیگر کئی اہل علم کی کتابوں میں بھی تلفیق کے جائز ہونے کی نسبت علامہ ابن حمام اور ابن امیر حاج کی طرف کی گئی ہے، لیکن التحریر اور اس کی شرح میں ان دونوں حضرات کی عبارات دیکھنے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے تلفیق کے جواز کی تائید جو ہے وہ نہیں کی. وَإِنَّمَا جَوَّزَ تَقْلِيدَ مَذْهَبٍ آخر، کہ انہوں نے تو دوسرے مذہب کی تقلید کو صرف اس شرط کے ساتھ جائز کہا ہے کہ تلفیق نہ ہو پائے. تو ابن امیر حاج نے مختلف مذاہب کی رخصت تلاش کرنے والے کو فاسق قرار دیا اور اسی پر محمول کیا ہے کہ بھئی جب وہ تلفیق کا مرتکب ہوگا تو فاسق ہے. انہوں نے تلفیق سے روکنے کی تائید علامہ رویانی کے قول سے بھی کی اور ان کی بات نقل کرنے کے بعد اس کی تردید بھی نہیں کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ ابن امیر حاج نے علامہ رویانی کے ساتھ اتفاق کیا ہے. اور اسی طرح ولم يتعقبوا بشيء، اچھا فالظاہر ان نسبت جواز تلفیق الیہما غیر واضح، لہذا ظاہر یہی ہوتا ہے کہ تلفیق کی جواز کی نسبت علامہ ابن حمام اور علامہ ابن امیر حاج کی طرف کرنا یہ واضح نہیں ہے، یعنی یہ درست رائے نہیں ہے. اما الاستدلال بقوله متاخر، اب فرماتے ہیں کہ رہا ابن حمام کی عبارت متاخرون سے یہ استدلال کرنا کہ متقدمین میں سے کسی بھی تلفیق کی ممانعت ثابت نہیں ہے، تو اس سے انتہائی بات جو ثابت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں صدی سے پہلے اس کی ممانعت کی تصریح نہ پائی جاتی ہو. اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ متقدمین جو ہے نے تلفیق سے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض سے یہ ممانعت منقول ہو لیکن ہمیں اس کی اطلاع نہ ہوئی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی ان کے زمانے میں چونکہ ممانعت کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس سے انہوں نے صراحتاً تلفیق سے نہیں روکا، جیسے متقدمین سے تلفیق کی ممانعت منقول نہیں ہے، اسی طرح اس کا جواز بھی منقول نہیں ہے. تو بہرحال اب اس کے بعد شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی ایک اور بات حضرت نے نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ ثم ان شیخنا رحمہ اللہ، پھر ہمارے شیخ عبد الفتاح نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ تلفیق کے جواز میں کئی کتابیں تالیف کی گئی ہے، جن میں سب سے اچھی کتاب القول السدید فی بعض مسائل اجتہاد و تقلید ہے، جو 11ویں صدی کے ایک عالم شیخ عبد العظیم ابن ملا فروخ مکی کی تصنیف ہے. یہ رسالہ شیخ محمد بن عظیم مکی رومی جو حنفی ہے اور جن کا لقب ابن ملا فروخ تھا لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے یہ رسالہ، اور اس میں انہوں نے بہت سے علماء حنفیہ اور غیر حنفیہ سے تلفیق کے جواز ہونے کا بھی نقل کیا ہے. اور ومن جملتہم العلامہ ابن نجیم، اور کہتے ہیں انہی حنفیہ میں سے جن کی طرف جواز کے قول کی نسبت کی گئی ہے ان میں علامہ ابن نجیم بھی ہے. انہوں نے رسائل زینیہ میں ایک رسالے میں بیع الوقف لا علی وجہ استبدال کی صورت میں جو ہے یہ تحریر فرمایا ہے. کیا فرمایا کہ وَيُمْكِنُ أَن تُؤْخَذَ صِحَّةُ الاستبدال، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ وقف میں استبدال کے صحیح ہونے کو امام یوسف کے قول کے مطابق لے لیا جائے اور غبن فاحش کے ساتھ بے کی درستگی کو امام صاحب کے قول سے لے لیا جائے. اس طرح کے مسئلہ دو قولوں کے سے ایک حکم کی تلفیق کے جائز ہونے پر مبنی ہوگا، یعنی انہوں نے تلفیق کو جواز کی طرف اشارہ کیا ہے. ثم ذکر ابن نجیم رحمہ اللہ، فرماتے پھر اس کے بعد علامہ ابن نجیم نے فتح و زازیہ سے وہ عبارت نقل کی جو تلفیق کے جواز پر دلالت کرتی ہے، اور فرمایا کہ ابن حمام کی تحریر کے آخر میں جو تلفیق سے ممانعت کی بات آئی ہے تو اس کو انہوں نے بعض متاخرین کی طرف منسوب کیا ہے اور یہ مذہب مختار نہیں ہے، یعنی علامہ ابن نجیم کی رائے. ومن اکبر ما استدل به ابن ملا فروخ، فرماتے ابن ملا فروخ کی سب سے بڑی دلیل وہ واقعہ ہے جو حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر انہیں بتایا گیا کہ غسل خانے میں جس کنویں سے پانی آتا ہے اس کنویں میں ایک چوہا پایا گیا ہے، تو امام ابو یوسف نے بھی اسی غسل خانے میں وضو کیا تھا. یہ اطلاع بھی انہیں لوگوں کے چلے جانے کے بعد ملی، تو اس کی بنا پر انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی ناخذ بقول اخواننا اہل مدینہ، ہم اپنے بھائی اہل مدینہ کے قول کو لیتے ہیں، جب پانی 2 مٹکے ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا.
اب وہادی القصہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ امام ابو یوسف سے رحمہ اللہ سے کئی بڑا شہرت کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے، اور کئی حضرات نے اس کو یعنی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور کہ بھئی لیکن محیط برہانی میں بھی اس واقعے کو جو ہے کتاب مجموع النوازل سے نقل کیا گیا ہے، جیسے کشف الظنون میں ہے، لیکن اس واقعے کی سند معلوم نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اہل مدینہ نے قلتین پر پانی کی طہارت کو منحصر نہیں کیا، یہ تو صرف امام شافعی کا مذہب ہے۔ اگر یہ واقعہ ثابت بھی ہو جائے تو اس سے صرف دوسرے مجتہد کے قول پر عمل کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام ابو یوسف نے دو قولوں کے درمیان تلفیق اختیار فرمائی تھی، کیونکہ اس قصے میں یہ بات تو نہیں ہے کہ امام ابو یوسف نے غسل کے مسائل میں مالکی مذہب یا شافعی مذہب کی مخالفت بھی کی تھی۔ بظاہر تو جمعہ کی امامت کے وقت انہوں نے اختلاف فقہا کی رعایت ہی کی ہوگی، لہٰذا اس واقعے سے امام ابو یوسف کے نزدیک تلفیق کا جائز ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جس میں امام ابو یوسف کی طرف اس قول کی جواز کی نسبت کی گئی ہے، اور یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ شیخ عبدالفتاح بغدہ نے علامہ احمد طحاوی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ تلفیق کے مسئلے میں انہوں نے مفتی ابو سعود کی پیروی کرتے ہوئے علامہ ابن ملا فروخ کے کلام کو پسند کیا ہے اور اسے سراہا ہے، لیکن حضرت نے پھر اس پر بھی رد کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی علامہ طحاوی کی جو عبارت ہے عذر مختار پر، وہ تو یوں ہے، ذرا دیکھیے گا، وَعْلَمْ أَنَّ الْإِفْتَاءَ بِقَوْلِ مالک، فرماتے کہ جان لے کہ مالک کے قول پر فتویٰ دینا بھی تقلید ہے، اور اس کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، بشرط یہ کہ تلفیق نہ ہو، جیسے کہ شیخ حسن نے ذکر کیا ہے، اور اس بارے میں ایک مستقل جو ہے وہ رسالہ لکھا ہے۔ اس کے برخلاف علامہ ابن فلوخ نے تلفیق پر عمل کرنے کے جواز کی تصریح کی ہے، اور انہوں نے اس پر طویل تحقیقی گفتگو کی ہے اور مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔ انہوں نے تلفیق کے جائز ہونے کو ابن حمام کی طرف تحریر کے حوالے سے اور ابن نجیم کی طرف ان کے ایک رسالے کے حوالے سے بھی منسوب کیا ہے، اور صاحب بحر نے کہا ہے کہ تلفیق پر عمل کرنے سے روکنا یہ مذہب کے خلاف ہے۔ وَلِغَيْرِ صاحب بحر من علماء خوارزم، اور فرماتے کہ اس طرح اسی طرح ابن ملا فروخ نے جواز تلفیق کی نسبت صاحب بحر کے علاوہ علماء خوارزم کی طرف بھی کی ہے، بلکہ انہوں نے امام ابو یوسف کی طرف بھی تلفیق پر عمل پیرا ہونے کو منسوب کیا ہے۔ تو فرماتے کہ علامہ جو ہے ولیکن کلام علامہ نوح افندی فی رسالۃ المتعلقہ مسائل مسبوق، لیکن فرماتے کہ علامہ نوح افندی کے مسائل مسبوق سے متعلق اپنے رسالے میں گفتگو تو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جو شیخ حسن ابو سعود نے ذکر کی ہے۔ بہرحال یہ ہے علامہ احمد طحاوی کی عبارت۔ تو اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ واضح ہو رہا ہے کہ علامہ طحاوی نے ابن ملا فروخ کا موقف نقل کرنے کے بعد اس کے مقابلے میں علامہ نوح افندی کا کلام اور ان کی طرف سے تلفیق کی ممانعت کی تائید بھی نقل کی ہے، اور اسی طرح یہی تائید انہوں نے مفتی ابو سعود سے بھی نقل کی ہے۔ تو اب اس سے تو یہی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مفتی ابو سعود نے تلفیق کی ممانعت کی تائید کی ہے، نہ کہ اجازت۔ تو بہرحال یہ حضرت نے اس بات پر جو ہے وہ رد کیا ہے۔ اب یہ یہاں تک ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس بحث کا خلاصہ، پھر حضرت کی رائے اور قرارداد، ان تینوں باتوں کا ترجمہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کرتے ہیں۔